السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز اینڈ پیرنٹس، ہوپ یو آر آل فائن انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں اسلامک ٹیچنگ میتھڈ، جس کے کچھ رولز جو ہیں وہ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں۔ اس سلسلے میں اس کے کچھ رولز جو ہیں وہ ابھی شیئر کرنے باقی تھے، تو آج میں نے پلان کیا کہ آپ سے وہ جو رولز ہیں ان کو شیئر کیا جائے، ان کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ متعارف کروا دیا تھا، لیکن یہ ہماری کوتاہی، لاپرواہی یا نااہلی کہہ لیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پائے، اور اس کے بعد جو اس پہ ہم نے بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، لیکن وہ ظاہر اتنا یا نہیں ہوا جس سے ہر جو ٹیچر ہے وہ اس تک وہ پہنچ سکے۔ تو ماریا مونٹیسوری کو جب میں نے پڑھا تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس سے پہلے کے لوگ کس طرح پھر پڑھتے تھے۔ اگر ماریا مونٹیسوری نے یہ رولز ڈسکور کیے ہیں تو اس سے پہلے کس طرح لوگ پڑھتے تھے یا کس طرح لوگوں کو سکھایا جاتا تھا۔ تو پھر مجھے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر، ان کا جو ٹیچنگ میتھڈ تھا وہ ملا، اور وہ پھر میں نے سوچا کہ یہ باقی سب لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھا رہے ہوتے تھے صحابہ کرام کو، اس میں عورتیں، بچے، نوجوان، بزرگ، سب ایج کے جو لوگ ہیں، عورتیں، وہ بھی شامل تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بچوں کو، کسی بھی بچے بھی اس میں شامل ہیں، بزرگ بھی ہیں، کچھ بھی، جن کو بھی ایز اے سکھانے والا جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو امپورٹنٹ بات ہے اس کو وہ 3 بار دہرائے، تاکہ وہ بچے کے ذہن میں سٹور ہو جائے، بچے اس کو ذہن نشین کر لیں، اور اس کو پھر وہ ان کے عمل سے وہ ظاہر ہونی شروع ہو جائے۔ عمل سے تب ظاہر شروع ہوتی ہے جب وہ بچے کے ذہن میں سٹور ہو جائے، اس کو اس چیز پہ وہ ہوتا ہے کہ قابو پا لے اس چیز پہ، یعنی اس کو وہ اپنے دماغ میں اور اس دل میں جگہ دے لے اس پوائنٹ کو، تو پھر اس کے عمل سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ادروائز وہ کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد وہ بچہ اس کو بھول جاتا ہے، اور اس کو بعد میں جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس کے وہ دماغ میں وہ بات ہی نہیں ہوتی کہ کس بات کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بچے کے دماغ میں سے نکل چکی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ایز اے ٹیچر اور ایز اے پیرنٹس ہمیں جو ہے وہ یا ایز کیا کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی بندے کو، باہر نوجوان ہیں، ہمارے فرینڈس ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، کسی بھی چیز، کوئی بھی پوائنٹ ہمیں کسی کو سکھانا ہے تو اسے ہمیں 3 بار دہرانا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، جس میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ، بلکہ صحیح بخاری کی نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مجلس میں سکھا رہے تھے، نالج ان کو دے رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس بات کو 3 بار دہرا رہے تھے۔ اس میں ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ایمان والا نہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایمان والا نہیں جس کے ہاتھوں اور شرارتوں سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ 3 بار دہرایا، اور بچوں کی جو سیکھنے والے ان کی توجہ اپنی طرف کی، ہاف لیکچر دیا، ہاف بات کی، اور جو سیکھنے والے ان کی توجہ اپنی طرف کی، اور اس کے بعد اپنی پوری بات سمجھائی، یعنی کہ پہلے ان کو انوالو کر لیا اس ٹاپک کی طرف، پھر اس ٹاپک کا جو مفہوم ہے وہ واضح کیا۔ اس کی دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت زانیہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ تو ایز اے ٹیچر، ایز اے پیرنٹس، ہمیں کوئی بھی بات کسی کو بھی سکھانی ہے، بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، ان کو کچھ بھی سکھانا ہے، آپ اس کو پیار سے، اپنے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو سافٹ رکھ کے تو بچوں کو سمجھائیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور اس بات کو 3 بار دہرائیں تاکہ وہ بچے کے ذہن نشین ہو جائے اور اس کے عمل سے پھر وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ اب اس کی ایک اور ایگزامپل ہے کہ اس کا نیکسٹ جو رول ہے بلکہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ ہے کہ بچوں کو کوسچننگ کرنے دی جائے، یعنی بچوں کو سوال اور ڈائلاگ بچوں کے ساتھ کیا جائے، تاکہ وہ بچے کے دماغ میں کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں
ان کو جب آپ کتنا بھی اٹینٹیو کر لیں کہ اس ٹاپک یہ ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں، ہم نے یہ ٹاپک آج پڑھنا ہے، بچوں کے اس وقت بچوں کے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت سارے جو سوال ہیں اور معلومات ہیں وہ ان کے دماغ میں گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور چھوٹے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا وہ جو ہے وہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے، وہ ڈیفرنٹ سٹائل سے وہ بچوں کو اٹینٹیو کر سکتی ہے۔ اب اس بارے میں ایک ایگزامپل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتے ہیں کہ وہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نے فرمایا، ایک مجلس جو ہے وہ صحابہ کرام سے کہا اکٹھے ہوں کہ آج میں نے جو ہے آپ لوگوں کو کچھ باتیں سکھانی ہیں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب جو ہیں وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ تو وہاں پہ مجلس میں جب سب لوگ جمع ہو گئے، موجود تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص جانتا ہے جھاڑ کو جس کی مثال جو ہے وہ مسلمان کی طرح ہے، یا مسلمان کی مثال اس جھاڑ کی طرح ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ جھاڑ کیا ہے؟ تو تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ جھاڑ کیا ہے، کہ مسلمان کی مثال اس جھاڑ کی طرح ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم اس بارے میں معلومات نہیں رکھتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر وہاں موجود تھے اور انہیں اس بات کا پتہ تھا، لیکن وہ خاموش رہے، شرما گئے اور وہ خاموش رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ کھجور کا جھاڑ ہے اور یہ کبھی بھی فضول نہیں جاتا، یہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ استعمال کے قابل ہے، اور مسلمان کی مثال بھی اس جھاڑ کی طرح۔ اب وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ موجود تھے اور ان کو پتہ تھا آنسر، اور وہ اس لیے وہ شرما گئے اور خاموش رہے کہ میرے سے جو بڑے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جواب نہیں دے رہے، تو میں کیسے ہمت کروں جواب دینے کی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ وہ ایک تو بچہ شائنس فیل کر رہا ہوتا ہے یا گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے، یا اس کے اندر اتنی وہ جو ہے کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کر جواب دے سکے۔ تو یہ ٹیچر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی بچے کو جواب نہیں آتا، بلکہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو جواب موجود ہوتا ہے اور وہ شائنس کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اب حضرت باپ کا جو بیٹے کو جواب ہے وہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے باپ سے کہا کہ مجھے اس کا جواب پتا تھا لیکن میں شرما گیا اور میں نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم وہاں جواب دے دیتے تو مجھے تم پر فخر محسوس ہوتا۔ اب یہ دیکھیں باپ بھی اپنے بیٹے پر فخر محسوس کر رہا ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ اس کو جواب تو پتہ ہے نا، یہ نہیں ڈانٹا کہ کیوں نہیں تم نے جواب دیا، تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، یا تم نے تو میری انسلٹ کروا دی، تمہیں پتہ بھی تھا اور تم نے جواب نہیں دیا۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں صرف اس نے باپ نے بیٹے سے صرف یہ کہا کہ اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے تم پر فخر محسوس ہوتا۔ اب یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایز اے پیرنٹس بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ایز اے ٹیچر بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، پھر ہی ہم بچوں کو جو ہے ان کی بہترین انداز میں جو ہے ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے، رول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بچوں کو سکھانا ہے تو اس میں آپ ریئل لائف کی سے ایگزامپل لیں، بچوں کو موجودہ زندگی سے مثالیں دے کر آپ پڑھائیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ایک یہ بات شیئر کروں گی کہ جب آپ ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹیچر یوز نہیں کر رہا ہوتا چیزیں جو ہیں، یہ رول جو ہیں بعض ٹیچر جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریڈ یا یلو تھیم سکھا رہے ہیں، کلر سکھا رہے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں آپ جو ہیں وہ ریڈ کلر کے بیلونس لے سکتے ہیں، یلو کلرز کے بیلونس لے سکتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مینگو اور بنانا دکھا کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، آپ اسٹرابری دے کے سکھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ریئل لائف سے لیں تاکہ وہ بچے جو ہیں اس کو وہ سمجھ سکیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا اوریجنل کلر ہے۔ اب اس کی مثال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں دوں گی کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص جانتا ہے کہ جس کے گھر کے باہر ندی ہو اور وہ اس میں 5 بار نہاتا ہو،
تو اس کے جسم پر کوئی میل یا گندگی کا کوئی شائبہ رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول وہ تو ایک دم پاک صاف ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح کیا کہ مسلمان کی مثال بھی اس ندی کی طرح ہے، جس میں جو اس ندی کی طرح ہے کہ مسلمان اگر دن میں 5 بار وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے اور پھر اس نماز ادا کرتا ہے، تو بالکل اس شخص کی طرح جس کے جسم پہ کوئی میل یا گندگی کا شائبہ نہیں رہتا، اسی طرح مسلمان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ دن میں 5 بار وضو کر کے اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے کی مثال ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس کو وہ اس کا جو ہے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، حالانکہ یہ مثال تو آج سے 1400 سال پہلے کے ٹیچنگ میتھڈ ہیں جو آج ہم اپلائی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں آج سے 1400 سال پہلے یہ دریافت ہو چکی تھی اور بتایا جا چکا تھا کہ یہ ٹیچنگ میتھڈ ہے اور اس طریقے سے ہی ہم نے بچوں کو ٹیچ کرنا ہے۔ لیکن یہ خیر جتنے بھی ہیں یہ ہمیں اگر جیسے جیسے پتہ چل رہا ہے تو ہمیں فرض ہے ہمارا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب جو اس کا ٹیچنگ میتھڈ، اسلامک ٹیچنگ میتھڈ کا جو نیکسٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ باعمل ٹیچر بنیں، یعنی آپ کے کردار سے آپ کی جو باتیں آپ سکھا رہے ہیں وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر چھوٹے بچوں میں یا ٹین ایجرز میں جو ایز اے ٹیچر جو ہے وہ اگر ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ جنک فوڈ جو ہیں وہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فائدے کتنے ہیں اور نقصانات اس کے مقابلے میں کتنے زیادہ ہیں، اگر ہم یہ بچے کو سکھا رہے ہیں تو اس کی مثال بھی ہم ریئل لائف سے دیں گے۔ ہم ان کو ہیلدی فوڈ دکھائیں گے کہ ہیلدی فوڈ ہمیں کھانا چاہیے، ہیلدی لنچ کرنا چاہیے، ہیلدی ہمارا جو بریک فاسٹ ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اگر یہ سب کچھ بچوں کو سکھانے کے بعد جب لنچ بریک ہوتی ہے تو ٹیچر کو اگر بچے دیکھیں گے کہ ٹیچر نے بریک سے پہلے تو ہمیں یہ لیکچر دیا ہے، تو ڈیورنگ بریک لنچ جو ہے وہ ٹیچر جو ہے خود وہ جنک فوڈ منگوا کے تو وہ کھا رہی ہیں، برگر کھا رہی ہیں، پیزا کھا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جب بچے دیکھیں گے تو بچوں نے کہنا ہے کہ نہیں یہ تو بس کتابی باتیں تھی، کہ ٹیچر نے اگر ہمیں سکھایا ہے تو یہ صرف ہم نے بھی سن لیا ہے، سیکھ لیا، لیکن اگر ہم نے کھانا ہے تو ہم کھا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ آپ بچوں کے سامنے باعمل ٹیچر بنے، اگر آپ کچھ ان کو سکھا رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے تو خود بھی آپ اس چیز سے دور رہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کے آپ سے سیکھ سکیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جسے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اور اپنا جو ایک ٹیچر ہے اس کا کریکٹر مضبوط ہونا چاہیے تاکہ بچے جو آپ کے الفاظ نہیں آپ کے کردار کو دیکھ کے بھی وہ آٹومیٹکلی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا کردار ایز اے پرسنالٹی آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو میتھڈ ہے وہ سٹرونگ ہونا چاہیے، آپ کا کریکٹر سٹرونگ ہونا چاہیے کہ بچے آٹومیٹکلی آپ کو دیکھ کے سیکھیں۔ ایون کہ بچے جو ہیں وہ آپ کی ڈریسنگ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے آپ کے گیسچر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ آپ کے جو سٹائل ہے آپ کا چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، اس سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی، وہ چاہے آپ نہ بھی سکھا رہے ہوں لیکن بچے آپ کو انالائز کر کے تو وہ آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی اس کا جو نیکسٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ سکھا رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ آپ کی سکھائی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ویسٹ ہو رہی ہیں، وہ آپ کی ضائع ہو رہی ہیں۔ کبھی بھی ٹیچر کا دیا ہوا نالج یا پیرنٹس کا دیا ہوا نالج اپنے بچوں کو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، یہ آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اب دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے ایز اے میسنجر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانے کے لیے، تو انہوں نے میسج آج سے 1400 سال پہلے پہنچایا۔ اب دیکھیں آج تک اور رہتی دنیا تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جو سکھانے والا ہے اس کے لیے جو اس کے سکھانے کا سٹائل ہے، میتھڈ ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اس کا جو نالج ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جو اس نے آگے کنوے کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ہم ریئل لائف سے اگر ہم اس کو دیکھیں ریئل لائف میں بھی، تو دنیاوی زندگی میں ہم اس کی مزید اگر مثالیں لیں تو یہ دیکھیں ایڈیسن جو ہے جس نے الیکٹرک بلب ایجاد کیا تھا،
بہت سالوں پہلے ایجاد ہوا، اور اب یہ دیکھیں ابھی بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور دیکھیں کہ اس کو اس چیز کا کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ اور ابن الہیثم ہیں جنہوں نے آنکھوں کے بارے میں، جو روشنی کے بارے میں، جو آنکھوں کے بارے میں انہوں نے دریافت کی۔ اب یہ دیکھیں کہ آنکھوں کے بارے میں اس وقت کا ان کا دیا ہوا جو دریافت کی گئی، ان کا دی ہوئی انفارمیشن، نالج جو ہے وہ آج بھی ہم ڈاکٹر جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ استعمال ہوتا رہے گا اور ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح الخوارزمی ہیں جو ریاضی اور الجبرا کے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کی اور اس پر ریسرچ کی، تو دیکھیں آج بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے جو حساب کتاب ہیں وہ ان میں اپنے بزنس میں، وہ ہر فیلڈ میں اس سے جو ہے وہ فائدہ لیا جا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک لیا جاتا رہے گا۔ تو اس طرح دیکھیں کہ یہ آپ کا سکھایا ہوا کچھ بھی، چاہے آپ نے ایک ورڈ سکھایا ہے، ایک سینٹینس سکھایا ہے، وہ رہتی دنیا تک اگر تو اس میں وزن ہے، اس میں کوئی پاور ہے، اگر آپ جو آپ سکھا رہے ہیں، آپ کا انداز اتنا اچھا ہے کہ وہ سننے والوں کو اچھا لگ رہا ہے، جاننے والوں کو اچھا لگ رہا ہے، اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو آپ کا یہ جو عمل ہے، آپ کا یہ جو نالج ہے، آپ کا یہ جو کنوے کرنے کا سٹائل ہے، تو یہ لوگوں کے دلوں میں سٹور ہو جائے گا، اور وہ آٹومیٹیکلی اس پہ وہ عملاً جو ہے وہ قدم اٹھانا شروع کر دیں گے۔ تو کوئی بھی چیز جب آپ نے سکھانی ہے تو آپ کا انداز ایگریسو نہیں ہونا چاہیے، آپ کا انداز بہت سافٹ ہونا چاہیے، اپیلنگ ہونا چاہیے، تاکہ جو سننے والا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ تو کوئی بھی چیز ہے، آپ کسی کو بھی غصے سے یا زبردستی نہیں کروا سکتے، جب آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے اس کے دل میں پہنچے گی، اس کے دماغ میں پہنچے گی، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ شروع کر دے گا، بجائے اس کے کہ آپ مار پیٹ کے اور دھاڑ کے اور غصے سے چیخ چلا کر بچوں کو وہ ہے اس طرف انوالو کریں، تو یہ بالکل غلط میتھڈ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ ایز اے ٹیچر اگر بچے آپ سے غلطی بھی کر لیں تو بھی آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ آپ وہاں پہ ایز اے ٹیچر موجود ہیں۔ تو اگر آپ خاموش رہیں گے تو بچہ آٹومیٹیکلی سیکھے گا کہ ٹیچر تو خاموش ہو گئے، اس نے میری بات پہ غصہ ہی نہیں کیا، تو جو بچہ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا جو ٹیمپر اتنا ہائی ہو گیا تھا وہ آٹومیٹیکلی لوز ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ بچے کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر بچے کا ٹیمپر ہی اتنا ہائی جا رہا ہے اور اگر ٹیچر کا ٹیمپر بھی اتنا ہائی ہو گیا تو پھر آپ خود جانتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ پھر ٹیچر جو ہے وہ بچے کو ابیوزنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور جو بچے ہیں وہ ٹیچر کو ابیوزنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت غلط میتھڈ ہے۔ تو اسلامک ٹیچنگ آف میتھڈ جو آج سے 1400 سال پہلے ہمیں سکھا دیا گیا تھا، وہ ایز اے ٹیچر ہم اس کو اپنائیں اور اس کو عملی طور پر جو ہے وہ بچوں کو سکھائیں، تاکہ وہ بھی آٹومیٹیکلی آپ سے سیکھ سکیں۔ تو یہ سارے جو اسلامک ٹیچنگ آف میتھڈ ہیں، کہ یہ جو رولز میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے بتا دیے گئے تھے، جس کو ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم بڑے دیر سے اور پھر ہم نے اس کو جانا اور اس کو سیکھا، اور پھر میں نے سوچا کہ یہ اگر مجھے یہ ساری چیزیں پتہ چلی ہیں تو میں آگے آپ کو بھی کنوے کروں۔ تو یہ جو بھی سکھانے والا ہے اس کے لیے، جو وہ چیز سکھا رہا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہوتی ہیں کائنات کی ہر چیز۔ تھینک یو سو مچ۔